دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو ختم فرماتا ہے۔ اور جتنے بھی صوفیہ ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، ان کے یہاں دستور یہ ہے کہ جلوس جو ہے وہ اس وقت میں نکلتا ہے، لیکن پہلے جب مصر میں جلوس نکلتا تھا تو اندھیرا ہوتا تھا اور پھر وہ صبح کی سفیدی میں واپس آ جاتے تھے، اس طرح سے جلوس نکالا کرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے ہم اس اہم وقت کو فراموش کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی حاضر نہیں رہتے۔ تو اصل جو وقت ہے وہ صبح سویرے کا وقت ہے کہ اس وقت ہم بیدار رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ وہ بہت خاص وقت ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر بچیاں، بچے، عورتیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت جو ہے وہ ہمارے مرتبے کو بلند کرتی ہے اور ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کرتی ہے۔ 10:30 اس وقت ہو رہے ہیں، پرچم کشائی ہوگی، اس کے بعد پھر صلاۃ السلام ہوگا، مدرسے میں پرچم کشائی ہوگی اور دعا کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ مجھے کوئی لمبی تقریر آپ سے نہیں کرنی ہے، بس چند شعر حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں رحمتیں رب سے دلوانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا آنے والا، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مقام لہذا کریں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، عبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا، عبید رضا ان سے دھوکا نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے،
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر عجب کھانے خرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری دنیا کے اندر جتنے بادشاہ تھے خاموش ہو گئے، یعنی دن بھر وہ کچھ بات نہیں کر سکے، ان کی زبان سے کسی کی موت کا، کسی کو سزا کا حکم جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا۔ دنیا کے جتنے بادشاہ تھے حضور کی پیدائش کے دن خاموش تھے، ان کی زبانیں بند تھیں، اور جو فتنہ پرور لوگ تھے، فتنہ پھیلانے والے لوگ تھے، ان کی زبانوں پر بھی اللہ نے اس دن تالا لگایا۔ بڑے بڑے جو ہے وہ طلاقت لسانی رکھنے والے، بولنے والے حضور کی آمد کے دن خاموش تھے، اور حضور کے ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو خاموش کیا۔ میرے امام کہتے تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور جب تشریف لائے تو اس دن فارس کے اندر جو آتش پرست تھے، 1000 سال سے ان کا آتش کدا جو کبھی بجھا نہیں تھا، مسلسل اس میں آگ جل رہی تھی، حضور کی پیدائش کے دن وہ ٹھنڈا پڑ گیا، بجھ گیا۔ حضور جب تشریف لائے تو حضور کی پیدائش کے دن کسریٰ کا تخت اپنی جگہ سے ہل گیا اور گر گیا، اور اس دن اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، حضور کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے دروازے کھل رہے ہیں اور میرے گھر میں ایک عجیب سی مخلوق داخل ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں قبیلہ بنو عبد مناف کی لڑکیوں سے بھی اونچی اونچی قد کی لڑکیاں، عورتیں میرے گھروں میں داخل ہوئی، جو مجھے مبارکباد پیش کر رہی تھیں، مجھے سلام پیش کر رہی تھیں۔ پاکیزہ عورتوں میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا گیا کہ جب حضور تشریف لائے تو ایسی خوشبو عرب کی سرزمین پر پھیلی کہ اس سے پہلے ویسی خوشبو کسی نے سونگھا نہیں تھا، اور کسی نے جو ہے وہ اس کا احساس نہیں کیا تھا۔ تو وہ خوشبو عرب کی سرزمین پر پھیلی۔ عرب کے جتنے جانور تھے ان جانوروں نے بھی حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا۔ دنیا میں جتنے بھی بحر و بر ہیں، خشک و تر ہیں، انہوں نے حضور کی ذات پر سلام بھیجا۔
اور سبھی حضور کے آنے کا جشن منا رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اپنے اپنے دلوں میں اچھی نیتیں رکھیے، حضور کی ولادت بیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بیماریاں دور فرمائے گا، ہماری مصیبتیں دور فرمائے گا، تو اچھی اچھی نیت اپنے دلوں میں کر لیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا اور ان کو میری گود سے لے لیا گیا۔ حضور جو ہے وہ محمود پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں بلکہ انبیاء بھی پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہوئے کہا تھا جیسے ہی آپ تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ اپنی ماں کے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھو دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تھا کہ یہ بیٹا آپ کو کہاں سے ملا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اپنے ماں کے الزام کو دھوتے ہوئے پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی زبان سے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا انداز یہ ہے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو آقا نے ماں کی پاکی نہیں بلکہ اللہ کی پاکی بیان کی، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں جو ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اور جب حضور تشریف لائے تو حضور کی زبان پر رب حبلی امتی کا ترانہ تھا۔ گویا پیدائش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب حضور تشریف لائے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ فرشتوں نے اٹھا لیا اور ایک نورانی کپڑے میں لپیٹا گیا۔ آواز آئی انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرائی جائے، انہیں جو ہے وہ آسمان و زمین کی سیر کرائی جائے، اللہ کے جہانوں اور اللہ کے شہروں کی سیر کرائی جائے، اور پھر حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کی سیر کرائی گئی۔ دنیا میں اللہ کی عزت کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کو اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہو، جس کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہو، بلکہ میرے امام نے کیا فرمایا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور بات سچی یہ ہے کہ حضور کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو حضور کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، جو حضور کے حسن کی مدحت کرتے ہیں، انہوں نے بھی حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے حسن پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی حضور کو نہیں دیکھا۔ جتنی بھی حسن کی تعریف کی جائے وہ تعریف بغیر دیکھے ہے، کیونکہ حضور کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور کے حسن کے اوپر اللہ نے 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، کسی نے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ جس نے دیکھا ہے وہ حضور کو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کا حسن ہے اس کا دیدار نہیں کر سکے، حضور کے حسن کے پردوں کا دیدار کرتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں واللہ وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور حسرت نہ ہو کیوں دید کی یوسف کو، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اللہ نے جو حسن مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس حسن کا کیا پوچھنا۔ اور جب بھی حسن جو ہے وہ قریب والوں کو متاثر کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کو اپنا عاشق بناتا ہے، لیکن حضور کے حسن کی خاصیت یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا وہ بھی حضور کے عاشق ہوئے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی حضور کے عاشق ہوئے، اور ایسے عاشق ہوئے بلکہ حضور کے زمانے میں ہی بعض ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا لیکن
لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا عشق ان سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت اویس قرنی نے حضور کو حاضر ہو کر نہیں دیکھا، لیکن عشق کا عالم یہ تھا کہ حاضر رہنے والوں سے زیادہ ان کے کلیجے میں عشق تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ حضور کا حسن جو ہے وہ بعد والوں کے اندر کیسے پہنچ گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو جو بھویں دی تھی، حضور کی جو ابرو تھی، یہ میں اپنی ابرو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں اپنی ابرو سے تمثیل دے رہا ہوں، میری ابرو تو بے آبرو ابرو ہے، حضور کی ابرو تو جو ہے وہ امت کی ابرو ہے۔ تو حضور کی جو ابرو تھی، بھویں تھی، ان بھووں کا جو نشان تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے تیر اور کمان کی طرح ہو، یعنی حضور کی جو پلکیں تھیں ان پلکوں کو تیر کی طرح کہا جاتا ہے، اور حضور کی ابرو کو دھنش کی طرح یعنی کمان کی طرح کہا جاتا ہے، کہ حضور کی جو ابرو ہے وہ دھنش کی طرح ہے اور حضور کی جو پلکیں ہیں وہ تیر کی طرح ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کی ابرو تلوار کی طرح کیوں نہیں تھی، حضور کی ابرو خنجر کی طرح کیوں نہیں تھی؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جب تلوار سے کسی کو وار کیا جاتا ہے اور کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف قریب والے ہی تلوار کی زد میں آتے ہیں، لیکن تیر کا اور کمان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو وہ دور تک نشانہ لگاتے ہیں۔ اس لیے حضور کے عاشق حضور کے قریب والے بھی تھے، اور آج 1400 سال بعد آنے والے بھی حضور کے اس حسن کے تیر کا شکار ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرمایا کہ سر عرش تخت نشی ہوئے، یہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو فرشتوں نے حضور کو گود میں اٹھایا اور ساری دنیا دکھائی، اور دکھانے کے بعد پھر وہ حضور کو میری گود میں لا کر رکھ دیا۔ جب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا، میں نے آج تک کسی بچے کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا، میں نے آج تک کسی بچے کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں دیکھی تھی، میں نے آج تک کسی بچے کی پیشانی میں وہ نورانیت نہیں دیکھی تھی جو میں نے اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں دیکھی۔ اور وہ کیوں نہ، میرے امام کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عورتیں عرب کی میرے گھر میں آئیں تو میرے بچے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، انہیں لگتا کہ شاید یہ جو ہے وہ اس کائنات کی مخلوق میں سے نہیں ہے بلکہ کسی اور مخلوق میں سے ہے۔ حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کو اللہ نے ایسا وقار عطا فرمایا تھا، بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دندان کا عکس سامنے والی دیوار پہ پڑا کرتا تھا، جب کوئی بہت چمکدار چیز کہیں روشن ہوتی ہے تو اس کا عکس جو ہے وہ دیواروں پر پڑا کرتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا گھر ایسی ڈائریکشن میں تھا جہاں میرے گھر کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی، لیکن ایک دن میں دیوار کی طرف منہ کر کے کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری دیوار پر سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار چیز نمودار ہوئی، تو میں حیران ہو گئی کہ یا اللہ میرے گھر کے اندر تو کبھی سورج کی روشنی نہیں آتی، پھر آج یہ سورج کی کرنیں میرے گھر کے اندر کیسے آ رہی ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار کھڑا تھا، بلکہ وہ کالی کملی والا کھڑا تھا جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ امام کہتے ہیں
لم یاد نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج درے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا حضور تشریف لائے حضور کی آمد ہوئی جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال کسی کو اللہ نے مایوس نہیں کیا ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اس بندے کو خوش کرتا ہے اور بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور جب بیٹوں کو پیدا کرتا ہے تو اللہ بندوں کو خوش کرتا ہے تو اللہ نے اس سال بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس سال بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے اور عرب کی سرزمین پر جو ہے وہ ایک الگ سی کیفیت تھی بلکہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ جس دن محمد کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عرب کا ماحول ہی الگ تھا اس دن کعبے کی فضا ہی الگ تھی حضرت جبریل امین کعبے کی چھت پر حاضر ہوئے اور آپ نے جھنڈا نصب فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگایا ایک جھنڈا مغرب میں لگایا ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا حضور کی آمد کا دن ہے حضور کی پیدائش کا دن ہے کعبہ جو ہے وہ حضور کے گھر کی طرف حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کعبہ میری طرف میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے بلکہ یہ کیا بات ہے اس سے پہلے تو میں نے کبھی کعبے کو جھکا نہیں پایا جس کو دیکھا سب کعبے کی طرف جھکتے ہیں جس کو دیکھا سب کعبے کی طرف جھکتے ہیں لیکن یہ پہلا دن ہے کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے میرے امام کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور کی آمد ہوئی تو کعبہ بھی جھک گیا بیت المقدس بھی پکار رہا تھا کعبہ بھی پکار رہا تھا زمین کا ذرہ ذرہ زمین کا گوشہ گوشہ چرند و پرند بھی حضور کی مدحت بیان کر رہے تھے شجر و حجر بھی حضور کی توصیف و تعریف بیان کر رہے تھے اور شاید کہتا ہے کہ تیرے نثار ربیع الاول جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے علاوہ سبھی تو آج کے دن خوشیاں منا رہے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ربیع النور منانا کہاں لکھا ہے خدا کی قسم اس میں ہمیں اپنے اکابرین کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے تو اسے جواب دیتے ہیں عید میلاد النبی کی خوشیاں منانا یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے سنیوں کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ جس سے چاہے اسے یہ دولت عطا فرمائے یہ خوشیاں عطا فرمائے حضور کی پیدائش کا دن حضور کی پیدائش کا دن شجر و حجر برگ و ثمر بحر و بر جانور بھی بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں ان کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں حضور تشریف لے آئے تمام دنیا کی مخلوق پکار کر یہی سلام پیش کر رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مدینے اور مکے کی گلیوں میں مرحبا کی صدائیں بلند ہو گئیں آسمان کی حوریں جو ہے وہ آسمان سے جھانک جھانک کر اور دروازوں کو کھول کر زمین والوں کو مبارکباد پیش کر رہی تھی زمین نے پہلی مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اٹھا کر کہا کہ اے آسمان اللہ نے تجھے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے لیکن اے آسمان آج میرا مرتبہ اللہ نے تجھ سے بھی بلند کر دیا آج میرا مرتبہ تجھ سے بھی اونچا ہو گیا میرے امام کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا حضور تشریف لے آئے زمین کو حضور نے عزت بخشی وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رک جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا
कितने लोग हुजूर का इंतजार करते रहे। आज आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है हुजूर की आमद से पहले 300 साल पहले, हजार साल पहले तुब्बा अव्वल जैसे बादशाह जो है वो यहूदियों के बड़े बड़े उलमा, कहीं बुहैरा राहिब, कहीं बड़े बड़े राहिब, बड़े बड़े काहिन राहों में बिछाकर और जो है वो अपना जो है वो फुटपाथ पर बैठकर हुजूर का इंतजार करते रहे। एक राहिब है जिसका नाम बुहैरा है, वो बुहैरा राहिब हुजूर का इंतजार शाम के रास्ते पर बैठकर कर रहा था। 100 साल से ज्यादा जो है वो 80 साल से ज्यादा उसने इंतजार किया, या बात मुख्तलिफ रवायात हैं, उसने इंतजार किया और वो शाम के रास्ते में बैठा था। किसी ने उससे पूछा कि यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, तौरात और इंजील में पढ़ा है कि मदीने में पैदा होने वाला, मक्के में पैदा होने वाला इमामुल अंबिया इसी रास्ते से शाम का सफर करेगा। सो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि जब उनका गुजर होगा तो मैं उनकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। किसी ने कहा कि तुम उन्हें पहचानोगे कैसे, तुम उन्हें जानोगे कैसे? उसने जवाब दिया था, तुम ये पूछते हो कि इमामुल अंबिया को पहचानोगे कैसे? अरे जब इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं तो दरख्त और शजर भी उन्हें पहचान लेते हैं, फिर मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं उन्हें पहचानूंगा? और उसी रास्ते में बैठा रहा। काम क्या था? दिन भर घर की छत पर जाके बैठ जाता और मदीने की तरफ से आने वाले काफले को देखता रहता। काफले आते चले जाते, काफले आते चले जाते। 12 साल की उम्र में हुजूर ने पहला सफर जब शाम की तरफ किया, उसने घर की छत पे चढ़कर देखा। सुबह चढ़ता था, शाम को उतरता था। चढ़कर देखा कि काफला आ रहा है। जब उसने काफले को देखा तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हुए नीचे उतरा और अपने लोगों से कहा खाना पकाओ, आज काफले वालों की दावत हमारे यहाँ है। लोगों ने पूछा कि आज क्यों दावत कर रहे हो? इससे पहले तो कभी दावत नहीं की। कहा इससे पहले कभी इमामुल अंबिया भी तो तशरीफ नहीं लाए, आज इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे। लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे पता? अभी तो काफिला दूर है कि इस काफिले में इमामुल अंबिया है। कहा सुनो, जिस काफिले में वो होते हैं उस काफिले के ऊपर बादलों के साए होते हैं, उस काफिले के साथ फरिश्तों का हुजूम होता है और मैंने देखा है कि ये काफिला बड़ा मुअज़्ज़ज़ काफिला है। हुजूर तशरीफ लाए, उसने दरख्त के नीचे लोगों को बैठने की इजाजत दी, सारे लोग बैठ गए। अब वो जो है वो ढूंढने लगा और काफिला बहुत बड़ा था, एक एक के पास जाता, जा करके देखता, चेहरों को देखता देखता लोग हैरान हुए, किसको देख रहे हो, किसको देख रहा है, किसको पहचान रहा है? देखते देखते उसने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, वही आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। कितना इंतजार किया है। हुजूर के गुलाम हज़रत सलमान फारसी 300 साल से ज्यादा अल्लाह ने उम्र दी है। कितने रहबा के पास, कितने पादरियों के पास आपने जिंदगी गुजारी, कहां से कहां चले, कहां से कहां चले। और फिर किसी पादरी ने बताया कि साहब तुम दमिश्क चले जाओ, तो दमिश्क चले गए। किसी ने कहा कि तुम जो है वो बसरा चले जाओ, तो बसरा चले गए। किसी ने कहा कि फिर जो है तुम आगे जो है वो कहीं और चले जाओ, वो कहीं और चले गए। हुजूर को तलाश करते करते किसी ने बताया मदीने चले जाओ, फिर वो मदीने आ गए। 300 साल से ज्यादा की उम्र है। जब हुजूर मदीने तशरीफ लाए, हज़रत सलमान फारसी उठ करके दौड़े हुजूर की बारगाह की तरफ और वो निशानियां जो उनको पादरी ने बताई थी देखने के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। कितने लोग कहां से कहां हुजूर के लिए घूमते रहे, कभी यहां से वहां, वहां से यहां। बड़े बड़े अंबिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताया कि ऐ मूसा एक उम्मत पैदा होगी जिस उम्मत में ये खासियत है, जिस उम्मत में ये खासियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ अल्लाह ये उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, ये उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत है, मोहम्मद की उम्मत है। हज़रत मूसा को फिर अल्लाह ने खूबियां बताई। हज़रत मूसा कहने लगे अल्लाह ये उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, ये उम्मत तो मेरे महबूब अहमद की उम्मत है। जब हज़रत मूसा ने कई बार सुना तो कहने लगे ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे फरियाद करता हूँ कि मुझे नबी न बना बल्कि अपने अहमद का उम्मती बना दे, अपने अहमद की उम्मत में पैदा फरमा दे। आप गौर तो कीजिए कितने लोग उनकी उम्मत में पैदा होने के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन मुबारक हो, हजारों बार मुबारक हो कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाकर पैदा फरमाया, हुजूर की उम्मत में
پیدا فرمایا اور حضور کا امتی بنایا. ہم نے کوئی خواہش نہیں کی تھی, ہم نے کوئی دعا نہیں کی تھی, یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا. اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کی پیدائش کا دن ہے, لڑائی جھگڑوں سے بچیں, فتن و فساد سے بچیں, خوشیاں منائیں. کیا ہوا, جلوس نہیں نکلا, ہم حضور کی خوشی منانے کے لیے تو حاضر ہیں, حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تو حاضر ہیں. اور حضور کا جلوس تو صرف زمین پہ نہیں نکلتا, آسمانوں پر بھی نکلتا ہے. حضور کی آمد کے جلوس تو آسمانوں پر بھی نکل رہے ہیں, فرشتے بھی جلوس نکال رہے ہیں. حضور کی آمد کے وقت برق و برق, شجر و حجر سب حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. جلوس نکال کر صلاۃ و سلام پیش کیا, درختوں نے بھی کیا, جانوروں نے بھی کیا. حضور کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے. لوگ حضور کا انتظار کہاں کہاں کرتے رہے, کہاں کہاں ان کا ویٹ ہوتا رہا, انتظار ہوتا رہا. اور حضور تشریف لائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. کیا مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. آج حضور کی پیدائش کا دن ہے. ساری کائنات کے منظر انسانیت جس نے ساری دنیا کو نظام حیات دیا, زندگی جینے کا طریقہ سکھایا, اس رسول کی بارگاہ میں, اس نبی کی بارگاہ میں آئیے ہمارا بھی آج مل کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور حضور کی بارگاہ سے دعا کریں کہ ہمارے مالک میرے نبی کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما, دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی كل ذنب واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آئیے کھڑے ہو جائیں, لیکن اس سے پہلے پرچم کشائی ہوگی.